جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 مئی 14ویں رمضان کی شب ہے اور 13 رمضان ہو چکے ہیں۔ آج کا آغاز جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر غلام سرور، جو ہمارے بھائی نما دوست بھی تھے اور ہم سے سینئر تھے، ان کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور تمام سرگران کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر نصیب عطا فرمائے۔ اچھا جی، کووڈ پہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کووڈ کے موضوع پہ جو موضوع ہے وہ 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں آج کی، تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں دنیا میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کا ٹائٹل یہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ کووڈ اکتوبر کی 7 تاریخ کو پھیل چکا تھا، مطلب اسٹارٹ ہو چکا تھا، اور دسمبر تک وہ اچھا خاصا پھیلتا رہا ہے، جو رپورٹ نے بتایا ہے۔ اور یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے ایک ریلائبل جرنل کے اندر۔ 5 مئی کو سے یہ اویلیبل ہے یہ رپورٹ کہتی ہے ایمرجنس آف جینامک ڈائیورسٹی اینڈ ریکرنٹ میوٹیشن ان سارس کوو 2۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ کیا ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تو رپورٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جتنا بھی ہم نے جینوم سیکوینسنگ کی ہے، جینوم سیکوینسنگ جو ہے وہ جو بھی لوگ کسی بھی وائرس کی شکل کے بارے میں، اس کی جو مارفالوجی ہے، اس کے اوپر جو کام کرتے ہیں وہ آن لائن رکھ دیتے ہیں۔ سائنس اس معاملے میں بڑی اتحاد پر ہے کہ وہ شفاف ہے، اپنی معلومات لوگ رکھ دیتے ہیں، اس معلومات کو دنیا جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے، اس کے بعد اس پر اپنا تبصرہ کر سکتی ہے، موازنہ کر سکتی ہے، اس کے اوپر مطالعہ کر سکتی ہے، اس کو ہر اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہزاروں اس کی ڈی این اے سیکوینس، اس کی جو ہے وہ جینوم سیکوینسنگ ہو چکی ہے اس وائرس کی۔ تو اس جینوم سیکوینسنگ کے نتیجے میں اس کو ریویو کیا جا رہا ہے، اور جو اب تک خبر یہی تھی کہ جی وہ جنوری میں وہ ہوا، نمودار ہوا، یا دسمبر کے آخر میں نمودار ہوا۔ دنیا میں آہستہ آہستہ مارچ تک جو ہے وہ شدت پکڑی اس نے، اور مارچ میں جا کے جی پینڈیمک ڈکلیئر کیا گیا۔ لیکن جو سائنسی ثبوت ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سائنسی ثبوت اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر کو تک، اور اس کے درمیان میں یہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے پرابلی یہ 11 دسمبر تک یہ پھیل چکا تھا اس کا پینڈیمک۔ یہ ایک ایسٹیمیشن ہے بیسڈ آن دا سیکوینسنگ۔ اب یہ سیکوینسنگ کیا ہے، یہ پہلے بھی ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں اس کے اوپر، کہ اب یہ سیکوینسز سے ہمیں معلومات کیا ہوتی ہے، یہ سیکوینسنگ کیا کہہ رہی ہے، یہ سائنسی کیا چیز ہے۔ یہ ہم دیکھیں، یہ ایک وائرس ہے، وائرس کے اوپر ایک اس کا کانٹا ہے جسے ہم اسپائٹ کہتے ہیں، ایک اندر اس کے اصل نیوکلک مٹیریل ہے، نیوکلک مٹیریل کو اور اس کو جوڑنے کے لیے ایک پروٹین موجود ہے، اور اس کے بعد جو اس کا اپنا ایک کیپسکڈ ہے جس کے اندر وہ موجود ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ ان میں سے جو وائرس کا جو آر این اے ہے، اس آر این اے کی جینوم سیکوینسنگ کی جاتی ہے کہ اس میں کس ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، ان کے جو نائٹروجن بیسس لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتاتے کیا ہیں؟ اس کے ذریعے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ وائرس کی عمر کیا ہے۔ جو آپ نے فرض کریں کہیں سے کسی کا نکالا سیکوینس، تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ جیسے میں اور میری بیٹی میں ایک خدا نخواستہ کوئی ایک انفیکشن ہوتا ہے، تو آپ نے میرا سیکوینسنگ کی، پھر بیٹی کی، تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ کس سے کس میں گئی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ماسٹر سیکوینسنگ موجود ہے۔ تو اب ہمیں اس کے تبدیل ہونے کی، وائرس کی تبدیل ہونے کی، سیکوینسنگ کا تبدیل ہونے کا جو رفتار ہے وہ ہمیں پتہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ رفتار میں کتنے ٹائم لگ جاتا ہے اس کی تبدیلی آنے میں، تو ہم اس سے وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 جین آ گئے، وہ سیکوینسنگ آ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اے بی سے قریب ہے یا اے سی سے قریب ہے، اے کے بعد بی آیا ہے کہ اے کے بعد ڈی آیا ہے کہ سی آیا ہے۔ تو ہم ترتیب سے نظر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ پہلے یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ ایک پیٹرن سے وہ چینج آتی ہے، چینج آنے کا ایک رفتار ہوتی ہے، اس رفتار سے آپ ٹائم کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور پیٹرن سے آپ اس کی لوکیشن کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے پاس چائنا، جاپان، امریکہ، یورپ چاروں کے وہ موجود ہوں سیکوینسنگ ایک ہی وائرس کے سے، تو پھر کوئی نیا دیں گے تو میں بتا دوں گا کس کے قریب ہے وہ، کیونکہ اس میں ایک مخصوص رفتار ہے۔ تو سیکوینسنگ ہمیں یہ مدد پہنچاتا ہے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ کتنا انفیکشن کس اسپیڈ سے پھیلا ہے، اس کا اوریجن کہاں پر ہے، اور
دوسرا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا وہ ٹائم لے رہا ہے تبدیل ہونے میں. اس کے علاوہ اس سے ہم ایک اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کتنے لوگوں میں پھیل چکا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ 1 سے 3 میں جاتا ہے, اس کی آر ناٹ ویلو 3.4 ہے, یہ 3.4 لوگوں میں نقصان وہ پہنچاتا ہے. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی میں یہ کتنا پھیلا ہوا ہوگا. تو یہ جینوم سیکوینسنگ سے یہ سارے فائدے ہوتے ہیں. یہ چاروں فائدے آپ کے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں میوٹیشن کتنی ہو گئی ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں سے اس کا اوریجن ہے, بیک ٹریس کر سکتے ہیں, ہم اس کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں, اور ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کمیونٹی میں کتنا پھیلا ہے. تو اب یہ بات مصدقہ طور پر رپورٹ کے طور پہ لکھی گئی ہے, پبلش ہو گئی یہ رپورٹ. اب آنے والے دنوں میں اس پہ بہت بحث ہوگی, اور یہ بڑی حیرت انگیز رپورٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر 7 تاریخ سے لے کر دسمبر کی 11 تاریخ تک یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ مطلب اس میں پھیلا تھا, یہ پینڈیمک کو اسٹارٹ ہو گیا تھا اس وقت سے. جبکہ جو ہمارے پاس جو خبریں ہیں اور جو موجود ہیں دنیا جس سے آگاہ تھی وہ تھا کہ جی وہ جنوری سے. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے پہلے یہ بات اس کی جب وہ آر ناٹ ویلو نکالی تھی تو یہ بات کہی تھی لاک ڈاؤن کرتے وقت کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا. یہ کہا گیا تھا کہ 2 مہینے میں یہ اپنی آر ناٹ ویلو کی بنیاد پر یہ 1 ملین ہو جائے گا, پھر نیکسٹ 1 مہینے میں وہ 1 بلین ہو جائے گا, 3 مہینے میں انفیکشن. اچھا, اب یہ جو انفیکشن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال جو اب ہوتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. تو آج اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ یہ انفیکشن ہم ناپ کیسے رہے ہیں, ہمارے ناپنے کے پیمانے کیا ہیں, یہ کتنا قابل اعتماد ہیں, کیا ان میں شک و شبہات ہیں. ہمیں اس سوال کا جواب بہت سائنسی انداز سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کووڈ سے اب تک کتنے لوگ مرے ہیں, کووڈ کا شکار کتنے لوگ ہوئے ہیں, کووڈ کے نتیجے میں کتنے لوگ موت کا شکار ہوئے ہیں. الگ الگ کر کے ہمیں اندازہ کرنا پڑے گا. کتنے لوگ ہوئے ہیں جنہیں ہم کووڈ کے شائبے میں پڑ رہے ہیں. یہ تو براہ راست 3 سوال ہو گئے. کووڈ سے کتنے مرے ہیں, کووڈ کے نتیجے میں کتنے لوگ مرے ہیں, یعنی دوسری بیماری کووڈ. تیسرا, کووڈ کے شائبے میں ہم کتنے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں, ہمارا کیا اسسمنٹ ہے. پھر کووڈ کے ایک طرف رکھتے ہیں تو اس کی نتیجے میں جو ہم نے جو میجرس لیے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کے, سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ, ہاتھ دھوتے رہو, ان سب کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. یہ الگ الگ باتیں ہیں, ان سب کے اثرات دیکھنا پڑے گا. اور میرا تعلق جو ہے صرف ہیلتھ سے ہے, میں اکنامکس پہ باتیں نہیں کر رہا, پولیٹیکل باتیں دیکھ عام آدمی کی ہیں وہ جو کریں یا پولیٹکس کے لوگ کریں, لیکن جو اس وقت ہیلتھ کے معاملات ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. تو بڑھتے ہیں پھر آگے کہ جو ہمارا ٹیسٹنگ میتھڈ ہے اس کے بارے میں بھی جو خبر آ رہی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے خبریں. مثلاً جو رپورٹس آتی ہیں, اور رپورٹ میں نے آپ سے کہا کہ میں کلاس 1 جرنل کی آپ سے شیئر کرتا ہوں یا پھر جو دنیا کے بڑے ادارے ہیں وہاں سے شیئر کرتا ہوں. تو رپورٹ یہ بتا رہی ہیں کہ جو ہم ڈیتھ ریٹ کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ یہ 3.4% ہے, گو ٹو اوریجنل انفارمیشن, کہ 3.4% لوگوں کو یہ مار رہا ہے کووڈ. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بات پتہ تھی ہمیں بھی کہ ہر آدمی تک کووڈ پہنچے گا 70% تک تو پہنچے گا, اور اس میں سے 3.4 کو مار رہا ہے. تو یہ بڑی ہولناک خبر تھی. جب یہ ساؤتھ کوریا, اٹلی کی صورتحال چل رہی تھی شروع میں, اور UK اور اس کو فرانس کو یہ ناپ رہے تھے, جرمنی کو ناپ رہے تھے, تو اس وقت مارچ کا یہ درمیانہ حصہ ہے, اس وقت یہ 3.4 پر ہی چل رہا تھا. لیکن جب جیسے جیسے ڈیٹا آیا تو پتہ لگا کہ بہت سارے لوگ انفیکٹڈ ہیں یا اس وائرس سے وہ ایکسپیرینس کیا انہوں نے, وائرس ان کے باڈی میں آیا ہے, لیکن وہ اس نے کچھ کیا نہیں, ایسمپٹومیٹک رہا اور وہ چلا گیا, وائرس چلا گیا. تو پتہ لگا کہ بھئی 3.4 نہیں ہے, 1 ہے. پھر 1 کرنے کے بعد 0.5 پر آ گیا, کسی نے 0.3 کہا. پھر ہم نے وہ بھی اسٹڈی دیکھی جس نے 0.2 تک اس کو لے گیا ہے کہ یہ 0.2 تک ہے. پھر میں نے وہ بھی اسٹڈی دیکھی جس میں 0.12 تک یہ جا رہا ہے. تو ابھی اس کا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ نکالنے کے لیے ہمیں پورا معلوم کرنا پڑے گا کتنے لوگوں میں انفیکشن ہو گیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت وہ نوبل لاریٹ اکنامکس کے لوگوں نے کہا کہ جی ڈیلی 1 کروڑ ٹیسٹ کریں, روزانہ ٹیسٹ کریں. یہ جو ٹیسٹ اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات تھی, لاک ڈاؤن کی بات تھی, ہاتھ دھونے کی بات تھی, یہ ہر آدمی کرتا رہا اور سب کرتے رہے. اچھا دیکھیے, جب شروع میں کوئی دشمن آ جائے نا دروازے کے اوپر, آپ نے دشمن نہیں دیکھا ہے تو آپ دروازہ بند کر لیجیے, یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. لیکن بند کر کے بیٹھے رہیے, یہ اسٹریٹجی سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ نے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے اور اس پہ اٹیک بھی کرنا ہے.
تو یہ سمجھ لینا کہ وائرس صرف باہر گھوم رہا ہے، اندر نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے اس پہ کیا اٹیک کیا. تو ہمارے پاس دو ٹیسٹ کیے جاؤ. اب پتہ ہے بھائی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا ٹیسٹ کر کے کیا ہوگا؟ آئیڈینٹیفائی کرو، الگ کر دو، ٹریک کرو، ٹریس کرو اور اس کو ٹریٹ کرو. کتنے ٹیسٹ کریں گے؟ کب تک ٹیسٹ کریں گے؟ اس کے معاملے میں ایک عجیب بات آ گئی. 2 طرح کے ٹیسٹ تھے ہمارے پاس. پہلے جس ٹیسٹ پہ چل رہے تھے وہ PCR بیس تھا. اب PCR بیس ٹیسٹ کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ٹیسٹنگ میتھڈ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ایک ہمارے ہر ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا سینسٹیو ہے. مثلا ایک ڈاگ ہے اور ایک کیٹ ہے، یعنی کتا اور بلی. کیا آپ کی آنکھیں کتے بلی میں تمیز پیدا کر لیتی ہیں؟ کتے کو کتا کہتی ہیں، بلی کو بلی کہتی ہیں. اسے کہتے ہیں سینسٹیوٹی. تو آپ کا میتھڈ کتنا سینسٹیو ہے؟ 80%، 90%. تو جواب یہ آتا ہے کہ جی 40 to 60%. کبھی کبھی یہ نیگیٹو رزلٹ دے دیتا ہے جبکہ ہوتا پازیٹیو ہے. اب یہ کتنی خطرناک بات ہے. ایک آدمی گیا، اس کے باڈی میں پازیٹیو ہے، رزلٹ نیگیٹو آ گیا. کتنے پرسنٹ؟ 40 to 60%. جب یہ ہنگامہ مچا نا تو میں نے دیکھا سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. بڑی بڑی ریگولیٹری اتھارٹی کی اس کووڈ نے بڑے راز فاش کیے ہیں یا بڑی اسٹرینتھ دکھائی ہے. سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے سب کو ایمرجنسی اتھرائزیشن دے دیا. بعد میں ہم کہہ رہے ہیں جی قابل اعتماد اعداد و شمار بتاؤ، تو 40 to 60% ویریشن ہے. اب بتائیے جس میں تھا اور آپ نے نہیں کہہ دیا، کیا ہوگا؟ وہ گھوم رہا ہوگا، وہ تو پھیلائے گا. کیونکہ آپ تو ویسے بھی ہر کو ٹیسٹ نہیں کر رہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے امپورٹنٹ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، از اے ویری گڈ اسٹریٹجی. کیونکہ ہر کو ٹیسٹ کریں گے تو کہاں تک ٹیسٹ کریں گے، کتنے پیسے خرچ کریں گے اور کتنا کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس اسٹڈیز اب آ رہی ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اچھا پھر اس میں یہ بھی تھا کہ ٹیسٹ کرنے کے دوران اگر آپ غلطی کر دیں تو آپ فالس پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ نے مکس کر دیا اور آپ کا جو ٹپ تھا جسے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں وہ کسی اور کے سیمپل سے ٹچ ہو گیا، یا وہ جو آپ کا سالوینٹ سسٹم تھا اس میں ٹچ ہو گیا، تو وہ فالس پازیٹیو رزلٹ دے دے گا. جس کو نہیں ہے اس کو پازیٹیو دے دے گا. اور یہ سوال جواب آپ کے یہاں شروع ہو چکا ہے. آپ لوگ بھی اخبار پڑھ رہے ہیں اور سوال جواب یہ ہو رہا ہے. کوئی نیگیٹو کہہ رہا ہے، کوئی پازیٹیو کہہ رہا ہے. آئیے دوسرا ٹیسٹ ہے ہمارا. بلکہ پہلے اس ٹیسٹ کو بتا دیں. اس ٹیسٹ میں جو پرابلم تھی کہ جو آپ کا وہ ہے جو برنکو الویولر سے اگر آپ نکالیں گے، یعنی کہ لنگس کے نیچے سے آپ نکالیں گے سیمپل، تو اس میں 93% یہ پازیٹیو ہے. لیکن اگر آپ اسپوٹم لیتے ہیں تو اس تھوک میں یہ 72% پازیٹیو ہے. یعنی پہلے وہ 7% کی مارجن ہے، ادھر 28% کا مارجن ہے. نیزل سواب لیتے ہیں ناک سے تو اس میں 63% ہے. یعنی کہ ادھر مارجن کتنا ہے؟ 37% کا مارجن ہے. پھر وہ فیرنجل لیتے ہیں آپ یہاں سے تو اس میں 32% ہے. ادھر مارجن تو 68% ہے. تو آپ مارجن آف وہ جو ایررز ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے وہ کتنا سارا اس میں موجود ہیں. تو فالس نیگیٹو رزلٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، فالس پازیٹیو بھی موجود ہے. اب دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ. کیا اینٹی باڈیز چیز ہے؟ اینٹی باڈیز ٹیسٹ اس سے خاصا جو ہے سلیکٹیو ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ جو لوگ جن میں مردہ اسٹرین مل جاتا ہے نا، فریگمنٹ، وہی پازیٹیو آ جاتا ہے. وہ بھی خطرناک بات ہے. بندہ صحیح ہو چکا ہے، آپ کہہ جا رہے ہیں نہیں جس میں پازیٹیو ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات آ گئی تھی. اس وجہ سے کافی لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے اور نہیں باہر نہیں نکلیے گا کہ وہ پازیٹیو ہے، کیونکہ ان کو موقع مل گیا تھا. جو لوگ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن خاص طور پر، انہوں نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا. 2-3 باتیں ان کی میری پریشان کن رہتی ہے اور بار بار وہ آ جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑے وہ اس وقت وہ ہیں، اتھارٹی ہیں اس موضوع کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی وہ کہ جو اینٹیجن وہ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر اینٹی باڈیز پازیٹیو وہ ہو جائیں، ابھی ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ وہ انفیکشن نہ ہو، جو صحیح ہو جائیں تو اس کا مطلب ان کو الگ رکھا جائے. ابھی بھی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے. وہ سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ ایرر تھا، آپ کا ٹیسٹنگ ایرر تھا کہ آپ اس کو سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ نہیں ہے. وہ دوبارہ انفیکشن نہیں ہوتا، کیونکہ سائنس کی کچھ بنیادی اصول تھے جو بعد میں ویریفائی ہوئے. لیکن اس نے اچھا خاصا 1 مہینہ جو ہے وہ کیموفلاج رکھا ہمارے بنیادی معلومات کے اندر. نادانستگی طور پر یا دانستہ طور پر یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں جی کہ وہ اس میں کیا ہے. آپ کا جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا کہتے ہیں جو ہمارے پاس والا ٹیسٹ ہے، خاص طور پر PCR والا.
اب اینٹی باڈی ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی میں انفیکشن چلا گیا، یہ وائرس چلا گیا، تو باڈی اس کے خلاف اینٹی باڈی بنائے گی، اور یہ بنانے میں کم از کم جو ہے وہ آپ کو ٹائم لگے گا، 3 ہفتے لگ سکتے ہیں، 2 ہفتے پری سمپٹومیٹک والے ہیں. آپ کے یہ بڑا مسئلہ ہے اس بیماری کے ساتھ، اس کی علامتیں نہیں ہوتی. اب جس کی علامتیں نہیں ہوتی تو وہ تو بہت ہی خطرناک ہے نا. اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ وہ تو پھیلاتا رہے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹروں میں زیادہ پھیلا ہے، میڈیکل کیئر میں زیادہ پھیلا ہے، یا عوام میں پھیلا ہے. تقریباً برابر ہی ہے، 14% ادھر بھی ہے، 14% ادھر بھی ہے. نیو کا ڈاٹا آ چکا ہے، 21% کی پاپولیشن جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے، اس کے ساتھ مطلب متاثر ہو چکی ہے. 21% از ٹو مچ. تو وہ اس وقت کی بات ہے. اب شاید دیکھیں تو شاید وہ 35 ہو جائے، 35 تو ہو ہی جائے اس کے بعد. بہرحال اینٹی باڈیز ٹیسٹ جب آپ کریں گے تو اس کے اپنے باؤنڈریز ہیں. اینٹی باڈی ٹیسٹ میں جو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کی مختلف کلاسز اور بھی ہیں. اب سارس بھی ہے، مارس بھی ہے. تو سارس مارس میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا پازیٹیو دے دے. لیکن سلیکٹیو ٹیسٹ اب آ گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سلیکٹیو ٹیسٹ آ چکے ہیں. 99.8% والا بھی سلیکٹیو ٹیسٹ آ چکا ہے جو کہ کلیم کیا گیا ہے. تو پہلے سلیکٹیو ٹیسٹ نہیں تھا، تو وہ سلیکٹیو ٹیسٹ کام وہ فائدہ پہنچائے گا. یہ ضرور ہے کہ جی جو آپ کا جو PCR RNA والا ٹیسٹ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا، وہ بڑا ریلائبل ٹیسٹ ہے اگر سیمپل اس کا صحیح جگہ سے لیا جائے. لیکن فالس نیگیٹو کے رستے رہیں گے، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا کتنے پرسنٹیج رہیں گے اور کیا کیا رہیں گے. اس میں جو پازیٹیو رزلٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لوں. اس میں کیا کیا پازیٹیو رزلٹس ہیں. جو آپ کا نیزل فرنجل جو سیمپل ہے وہ خاصا ریلائبل ہے PCR کے اندر، وہ کافی عرصے تک رہتا ہے اس کے معاملات. پھر اس کے علاوہ جو آپ کو برونکو ایلویولر ہے، لنگس کے نیچے سے نکالیں، وہ بھی خاصا ریلائبل ہے. لیکن آپ کا یہ جو ہے فرام ریسپیریٹری ٹریک اگر آپ وہ لیتے ہیں، یہاں سے ریسپیریٹری ٹریک سے لیتے ہیں، تو اس میں اس بات کے چانسز ہیں کہ وہ اگلے 3 ہفتے 4 ہفتے کے بعد وہ نیچے آ جائے، وہاں سے نہ ملے آپ کو سیمپل. تو وہ ہم نے پہلے بھی اس میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ 32% جا رہا تھا. لیکن اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو 3rd ویک سے ملنا شروع ہوتا ہے، بیماری کے تقریباً 7 دن کے بعد سے. لیکن 2 ویک تو پری سمپٹومیٹک کے ہیں، تو 7-10 دن کے بعد سے وہ ملنا شروع ہوتا ہے. پھر ایک مخصوص مقدار پہ جب وہ آ جائے، جب وہ کینچ ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہ مگر کافی دن تک رہتا ہے. جو سارس کا ڈیٹا ہے اس کے لحاظ سے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 سال رہے گا سارس کے ڈیٹا کے لحاظ سے. لیکن ریئل ٹائم ڈیٹا بھی آنے دیجیے تاکہ ہم اس کی ہاف لائف دے سکیں، اس کی ہاف لائف کیا ہے. جو آپ کا یہ وائرس کا جو اسٹرکچر ہے، وہ آپ کا جو بیٹ ہے چمگادڑ، اس سے 96% ملتا ہے، جو انیشلی جو ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے. جو آپ کا اس کے بعد پینگولن ہے، اس سے 91% جو اس کا جینوم سیکوینسنگ ہے وہ ملتی ہے. جو سارس 2002 میں جو آیا تھا، وہ ہم COV1 کہتے ہیں، اس سے وہ 80% ملتا ہے. اور جو مارس آیا تھا اس سے 55% ملتا ہے مڈل ایسٹ کا. اور جو آپ کا کامن کولڈ کا جو وائرس ہے اس سے 50% ملتا ہے. تو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے. یہ بیٹ اور پینگولن کے درمیان میں اٹیچ نظر آتا ہے. اور یہ ٹرانسمیٹنس کیسے ہوا ہے وہ آنے والے وقتوں میں خود بخود جو ہے چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی اور سمجھ میں آئیں گی کہ کیا ہوا ہے اس معاملات میں. ہم یہ ایک اور بات دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ وائرس امتیاز برت رہا ہے. خاص طور پہ UK میں ڈیٹا نظر آ رہا ہے، US میں ڈیٹا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جی جو بنگلہ دیشی ہیں ان میں 3 ٹائم ہائر ہے یہ. اور یہ یعنی کہ اگر وہاں پہ 100 میں سے 5 لوگ بیمار ہو رہے ہیں سپوز، یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو بنگلہ دیشی 100 میں سے 15 کو پہنچ رہا ہے. پاکستانی جو ہیں ان کو بھی تقریباً 3 ہے، 2.8 ہے ان کو بھی اتنا ہی پہنچ رہا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. انڈین کو 1.5 لوگوں کو پہنچ رہا ہے، 1.5. اب یہ وہ سوالات ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کو بعد میں سائنس ایویلیوٹ کرنا پڑے گا، بہت زیادہ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے، یہ ایتھنک ایکسپیکٹیشن کیوں ہے. تو جو بلیک ہیں ان میں خاص طور پہ جو افریقن بلیک ہیں ان میں 4.3 اینڈ ریسٹ آف دا جو بلیک ہیں ان میں 7.3 تک پہنچ رہا ہے. زیادہ ہے، 7.3 ٹائم زیادہ ہے ان کا بنسبت وہاں کے عام لوگوں میں، وائٹ کے لوگوں میں. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے وہ ہے اسٹیمولس ہے کہ اس کو ہم دیکھیں، ان بائس ہو کے دیکھیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا رہا ہے اور یہ وائرس کیوں وہ کر رہا ہے، ٹارگیٹ کر رہا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمر دراز لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹارگیٹ کر رہا ہے کوموربیڈیٹی والے لوگوں کو، جن میں اوبیسٹی ہے، جن میں ہائپر ٹینشن ہے. وہ ہم کئی بار ذکر کر سکتے ہیں، جن میں رینل فیلئرس ہیں، جن میں ریسپریٹری پرابلمس ہیں، جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، جو لیور کے پرابلمس والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ یہ ایکسٹرا برتاؤ کر رہا ہے بنسبت اس میں. یہ میل فیمیل میں امتیاز کر رہا ہے، میل میں زیادہ برتاؤ کر رہا ہے. یہ چیز صورتحال ہے ہمارے پاس آج تک کی. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور آپ کے سوالات کا انتظار کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
فی امان اللہ.